آپ سب پر سلامتی ہو. سید احتشام ترمزی کا لکھا ہوا ہے, جندڑی دے نال پنگے رہے نے, جیڑے مر گئے چنگے رہے نے, اتھرو اکھ دا در نہ چھڈن, ہو رے دوویں منگے رہے نے, میل منارے خورے کینے, ساڈے سر تے ننگے رہے نے, چنڈیاں تن تے اگن تیکر, لیڑے لو نال رنگے رہے نے. ناظرین, میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, پاکستان کا معاشی اور سیاسی منظرنامہ جس نہج تک پہنچ چکا ہے, وہاں سے یہ لگتا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے, وہ چاہے پاکستانی سیاست میں ہو یا چاہے پاکستانی معیشت میں ہو. لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے یہ کس کے حق میں ہوگا اور کس کی مخالفت میں ہوگا, یہ بنیادی طور پہ سوال ہے. پاکستان کا معاشی منظرنامہ اگر دیکھا جائے تو 5 روپے آپ فی یونٹ بجلی کی قیمت میں جو اضافہ کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو یہ سمجھ سکے کہ عوام ہمارے حق میں ہو جائیں گے, ووٹ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو 5 روپے بڑھے ہیں یہ کس مجبوری کے تحت بڑھے ہیں؟ آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ جو ڈیل کی ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کے اثرات اب آنا شروع ہوں گے, پہلے نہیں تھے. پہلے جتنے مطالبات مانے گئے ہیں وہ پرانے ریویو کے چکر میں مانے گئے ہیں. آپ نے جتنی سبسڈیز کو متعارف کروانا تھا وہ پرانے ریویو کے چکر میں کیا ہے. ابھی آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کے مطالبات جو تھے وہ ڈن نہیں ہوئے تھے, سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ہی آپ نے بیشتر سیکٹرز کے اندر سبسڈی فراہم کرنے کی بات کی. ایک طرف آپ عوام کے اوپر بوجھ مسلط کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی ڈیپٹی کمشنرز کے لیے فارچونر 2023 ماڈل کو لانچ کر دیا جاتا ہے. یہ آپ عوام کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں. عوام کس طریقے سے آپ کو ووٹ دے گی؟ آپ 5 روپے فی یونٹ مہنگا کر دیں گے, 50 روپے فی یونٹ, اور وہ بجلی جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے تک غائب رہتی ہے, اس کا خمیازہ اور اس کا سارا سہولت برداشت کرنے کے بعد اور اس کی گرمی برداشت کرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دل سے دعائیں نکالے گی. کس طریقے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں یہ کسی طریقے سے بھی ممکن نہیں ہے. دوسری بات, یہ آٹے کی قیمت جب بڑھ جائے گی اس کے بعد دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور صورتحال اس نہج تک پہنچ جائے گی کہ ہمیں بیشتر سیکٹرز کے اندر ریفارمز لانے کے لیے منی بجٹ لانا پڑے گا, اور منی بجٹ کا جو ملبہ ہے وہ نگراں حکومت کے کندھوں پہ ڈالا جائے گا اور کہیں گے کہ ہم تو باہر چلے گئے, نگراں حکومت آئی اور نگراں حکومت صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائی, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, ہم نے ایک ماڈل ترتیب دیا تھا لیکن یہ نگراں حکومت اس میں فیل رہی ہے, ہم واپس آئیں گے تو اسی ماڈل کو آگے بڑھائیں گے. یہ بحث چلے گی. لیکن وہاں پہ سوال یہ ہے کہ نگراں حکومت کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کا جواز کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وفاقی حکومت, وفاق یہ کہتا ہے کہ ایک دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کی جا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں اسمبلی اپنی مدت کی تکمیل کے بعد ہی ختم ہوگی, یعنی سندھ کی اسمبلی مدت کی تکمیل کے بعد ختم ہوگی. اور آپ منظرنامہ ایک مثال کے طور پہ پھر سے وہی رکھنا چاہیں گے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات اس لیے نہیں ہوئے, وفاق کے انتخابات نہیں ہو رہے تھے. اب سندھ اور بلوچستان اگر اسمبلی کی مدت کی تکمیل کے بعد الیکشن میں جاتے ہیں تو 60 دن میں الیکشن ہونا ہے. وفاق ایک دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کر دیتی ہے تو اس میں 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, وہاں پہ پھر جواز بنایا جائے گا اور اس کو طول دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ نگراں حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے. نگراں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سٹیک ہیں اس کی حفاظت کرنا, لیول پلینگ فیلڈ دینا اور غیر جانبدار رہنا, اور کسی کی طرف کوئی جھکاؤ ثابت نہ کرنا, کسی کے نمائندگان کا اس میں شامل نہ ہونا. لیکن مین سٹریم میڈیا کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی یہ کہیں کہ نگراں حکومت میں ہمارے 3 بندے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہے کہ ہمارے 3 بندے ہیں, ANP یہ کہے کہ ہمارے 3 بندے ہیں, جمعیت علماء اسلام فے کے بتائے جائیں کہ ان کے 6 بندے ہیں. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ منتخب حکومت نہیں ہے. نگراں حکومت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے 3 بندے ہیں, یعنی اس میں شفافیت کس طریقے سے ہوگی؟ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی تو ہے نہیں. تو پھر یہ بتائیے, مان لیجئے کہ آپ نے نگراں حکومت کے اندر بھی جو اتحاد بنایا ہے وہ ایک پارٹی کے مخالف بنایا ہے, اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے بنایا, کس طریقے سے آپ کو ووٹ پڑے گا؟ پنجاب کے اندر 16 لاکھ کے قریب سرکاری ملازمین ہیں. اس وقت تمام سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی, اور یہ بار نگراں حکومت کے کندھوں پہ نہیں آئے گا, یہ وفاقی حکومت کے کندھوں پہ آئے گا. یہ مخالفت انہیں برداشت کرنا پڑے گی. 16 لاکھ اگر سرکاری ملازمین ہیں اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو یہ 16 لاکھ گھرانے ہیں اور ان کے ووٹ کروڑوں میں بنتے ہیں. 1 کروڑ بھی اگر ووٹ لگا لیا جائے اور اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی مخالفت کے طور میں دیکھنا پڑے تو کیا مستقبل ہوگا؟
آپ کہہ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم نہیں کریں گے، اور جو مخصوص حالات ہیں اس کے اندر کسی علاقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کلی طور پہ نہیں ہوگی، تو ووٹ کہاں سے ملے گا؟ میاں صاحب کیسے واپس آئیں گے؟ پاکستان میں بحالی کس طریقے سے ہوگی؟ عوام کو مفلوق الحالی کا شکار بنا دیا، خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، 20,000 کے قرضے کے عوض لوگ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں لٹکانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا معاشی منظرنامہ ہے۔ اگر گلیوں میں دیکھا جائے تو سٹریٹ کرائم کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے، لوگ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے گواتے ہیں اور وہ اس امید پہ نہیں بیٹھتے کہ ہمارے پیسوں کی واپسی ہو جائے گی۔ یہ نظام کو اس نہج تک اگر پہنچایا ہے تو آپ نے پہنچایا ہے۔ اگر آپ اپنی سیاست تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ عوام اب آپ کو تبدیل کرنے